السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور چند دن بعد عاشوراء کا مقدس دن آنے والا ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ عاشورے کے روزے کی فضیلت، خاص طور پر محرم کے 10ویں تاریخ کو، جس کو عام طور پر عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے معنی 10واں دن، یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورے کے روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کی گناہ معاف و کفارہ ہو جائیں گے۔ عاشورے کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورے کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورے کے دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورے کے دن کا مقدس ہونا سمجھا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا۔ لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورے کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اس روز واقع ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن میں عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہرحال یہ عاشورے کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر کیا فضیلت دی ہے اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشورے کا دن تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو وہ عاشورے کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گلزار بنا دیا تو وہ عاشورے کا دن تھا، اور قیامت بھی عاشورے کے دن قائم ہوگی۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں ہے۔ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ واقعات عاشورے کے دن پیش آئے تھے۔ صرف ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچ گئے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر مارے۔ اس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے اور ان راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا، اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ عاشورے کے دن پیش آیا۔ اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہیں ان کے عاشورے کے دن میں ہونے پر کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت بخشی ہے، بلکہ یہ سب
اللہ جل جلالہ کے بنائے ہوئے ایام ہیں، وہ جس دن کو چاہتے ہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، وہی اس کے حکمت اور مصلحت کو جاننے والے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ادراک سے مادرا بات ہے، اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا ہے تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس یہ ایک حکم سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورے کا دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورے کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزے رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن میں چونکہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے لشکر اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورے کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے، 9 10 یا 10 11 محرم الحرام کے روزے۔ لیکن اگلے سال عاشورے کا دن آنے سے پہلے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے عاشورے کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم الحرام یا 10 یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشورے کے روزہ رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ یہی اور خلاف اولا قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورے کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ اس کو عاشورے کے دن روزہ کا ثواب ملے گا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات میں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا مشابہت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس وجہ سے جو عبادت وہ کر رہے ہیں ہم بھی اس دن وہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کو ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈھال، اس کی وضاقتہ، اس کا سراپا، ان کے اعمال، اس کے اخلاق اور اس کی عبادتیں وغیرہ ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ چنانچہ احادیث میں یہ حکم جا بجا ملیں گے کہ مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو، مثلا یعنی حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، یعنی مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنا ظاہر اور باطن الگ رکھو۔ جب عبادت کے اندر اور بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی تو دوسرے کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے تاکہ میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من
تشبہ بقوم فہو من، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم کے اندر داخل ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص انگریزوں کا طریقہ اس لیے اختیار کرے تاکہ میں دکھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی مشابہت اختیار کر لی تو یہ مکروہ ضرور ہے۔ افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا۔ اپنے طریقہ کار میں، وضاقتہ میں، لباس پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے کے اندر میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی ہے۔ ان کی طرح لباس پہن رہے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بنا رہے ہیں، ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کی طرح بیٹھتے ہیں، زندگی کا ہر کام ان کی نقالی کو ہم نے اپنا فیشن بنا لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلموں کی جو نقالی اختیار کر رکھی ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی طریقوں کی نقالی کریں۔ ان لوگوں کی نقالی مت کریں جو روزانہ تمہاری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم اور استبداد کسا ہے، جو تمہیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں۔ ان کی نقالی کر کے آخر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ہاں، دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ بہرحال اس مشابہت سے بچتے ہوئے عاشورے کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ عاشورے کے دن روزہ رکھنے کا حکم تو برحق ہے، لیکن روزے کے علاوہ عاشورے کے دن لوگوں نے جو اور اعمال اختیار کر رکھے ہیں ان کی قرآن کریم اور سنت میں کوئی بنیاد نہیں۔ مثلا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عاشورے کے دن کھچڑا پکنا ضروری ہے، اگر کھچڑا نہیں پکایا تو عاشورے کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگی، شربت نہیں بنایا تو عاشورے کے روزے کی فضیلت اور عاشورے کے دن کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس قسم کی کوئی بات نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور نہ ہی صحابہ کرام اور تابعین اور بزرگان دین نے اس پر عمل کیا۔ صدیوں تک اس عمل کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ ہاں، ایک ضعیف اور کمزور حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے عیال میں ہیں، مثلا اس کی بیوی، بچے، گھر کے ملازم وغیرہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اچھا کھانا کھلائے اور کھانے میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ لہٰذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہیے۔ اس دن اس کے آگے لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں وہ ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اس جگہ پر ایک عجیب جملہ یہ ارشاد فرما دیا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچو، بدعات اور منکرات سے بچو، چونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیوب ہے، جانتے تھے کہ ان حرمت والے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گڑھ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ شیعہ حضرات اس مہینے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں، لیکن بہت سے اہل سنت حضرات بھی ایسی مجلسوں میں اور ایسے پروگراموں میں ان کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدعات کی تعریف میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے تو صاف حکم دے دیا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، بلکہ ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں اور اس کے لیے روزہ رکھنے میں اور اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس سے دعائیں کرنے میں صرف کرو اور ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشورے کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔